یہ یہودی آباد کاری کے بعد جس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس علاقے کو تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ عربوں کا بھی حق ہے اور اسی طرح یہودیوں کا بھی حق ہے، نومبر 1947 کے اندر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نومبر 1947 کے اندر اس علاقے کو دونوں کے درمیان تقسیم کرنے کا کیا اعلان کیا؟ ٹھیک 1.5 سال بعد 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی ناجائز اسٹیٹ اور ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور یہ 1948 کے اندر ہوا، انہوں نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا۔ اچھا، یہ ریاست کا اعلان کرنا تھا کہ اس کے بعد عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے، اور یہ پہلی جو عرب اسرائیل جنگ چلی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے کے اندر بہت نقصانات ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جنگ کے چھڑنے کے بعد اسرائیل فلسطین کے، اسرائیل کہنا بھی غلط تھا لیکن اب بہرحال اسرائیل کا انہوں نے اعلان کر دیا اور اسرائیل کی اسٹیٹ کا اعلان کر دیا 14 مئی 1948 کے اندر۔ اس اعلان کے بعد ہوا یہ کہ عرب اسرائیل جنگ چھڑی ہے، اور عرب اسرائیل کے جنگ چھڑنے کے بعد اسرائیلی فلسطین کے 78% یعنی 78% حصے پر قابض ہو گئے۔ تو وہ جو ہمارا ملک تھا، ایک علاقہ فلسطین، 78% حصہ تو وہ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اچھا، اب یہ پورا رقبہ ان کے قبضے کے اندر چلا گیا، لیکن وہاں اس وقت بھی ایک بچت رہی۔ وہ بچت یہ رہی 78% علاقہ اگرچہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، لیکن 2 حصے، دلچسپی کی بات یہ ہے کچھ نہ کچھ بچت یوں رہی کہ 2 حصے پھر بھی فلسطین کے اپنے قبضے میں رہے، ایک مشرقی یروشلم جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور ایک غرب اردن کا علاقہ۔ یہ 2 علاقے وہ تھے جو فلسطین کے تھے، یہ اردن کے قبضے کے اندر آئے اور یہ اسرائیل کے قبضے کے اندر نہیں آئے۔ 1948 کی یہ بات ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ رہا، یعنی بیت المقدس بھی مسلمانوں کے پاس رہا، اور یہ جو غرب اردن کا جو علاقہ تھا، مغربی اردن کا علاقہ جا کر کے دیکھا ہے، الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملا، یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ لیکن اب اس کے بعد ایک تیسری جنگ ہوئی ہے، عرب اسرائیل جنگ، یہ ہوئی ہے 1969 کے اندر، 1969 کے اندر۔ یہ جو 1969 کا جو سن آیا ہے، یہ ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے عالمی باڈی اور عالمی جسم پر ایک اور خطرناک ترین وار کا سال گزرا ہے، اور ہم پر وہ کاری ضرب لگائی گئی جس کے بعد سے ہم اب تک ہوش نہیں سنبھال سکے۔ 1969 کے اندر یہ جو تیسری جنگ ہوئی، اس میں وہ جو 78% علاقہ جس پر کہ یہودی قابض تھے، اس کے بعد جو بقیہ حصہ تھا اس پر بھی یہودی قابض ہو گئے۔ چنانچہ بیت المقدس کا علاقہ بھی اور یہ غرب اردن کا جو علاقہ تھا یہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 69 کے بعد سے لے کر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ پورے کا پورا زمانہ، اب تقریباً یہ 70-80 سال کا زمانہ ہو رہا ہے، یہ پورے کا پورا زمانہ وہ گزرا ہے جس میں اس علاقے پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہ ہے اس کی ماضی قریب کی جدید ترین تاریخ۔ تو اس کا حاصل اور خلاصہ کیا نکلا؟ پہلی جنگ عظیم 1917 کے اندر انگریزوں کا تسلط، یہ علاقہ انگریزوں کے ہاں گیا۔ پھر دسمبر 1947 کے اندر یہودیوں اور عربوں کا حق تسلیم کیا گیا۔ پھر 14 مئی 1948 کے اندر یہاں اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 69 کے اندر ہمارا جو ماں بقیہ حصہ تھا وہ بھی ان کے قبضے کے اندر گیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ انہی کے قبضے کے اندر چل رہا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات، صہیونی عزائم کیا ہے؟ حاصل اور خلاصہ اس کا یہ ایک ہی عزم، وہ کہتے ہیں مسجد اقصی کو گرا کر ہم ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان کا عزم، یہ ہے ان کا قبضہ۔ اس کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے۔ خود 1969 کے اندر، 69 کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، ظاہر ہے یہاں بھی شاید موجود بزرگوں کے علم میں ہو یا ان سے بھی پہلے کے۔ 1969 کے اندر ایک مرتبہ اچانک رات کو پوری کی پوری بیت المقدس، یہ پوری مسجد اقصی کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، اور اس کا کوئی تقریباً 70% حصے کو انہوں نے آگ میں جلا بھی دیا تھا۔
جس کے بعد عالم اسلام کھڑا ہوا تھا اور بہت بڑا ایک پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا، اور اس پر انہوں نے پھر کہا کہ کرنٹ کا بجلی کی تاریں تھی جس کی وجہ سے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا اور یہ آسٹریلیا کے یہودیوں کی سازش پکڑی گئی تھی، یہ انہوں نے کیا۔ تو اس طرح کے مظالم ہیں، ناطقہ بند کر کے رکھا ہے فلسطینیوں کا، اور یہ سلسلہ پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے۔ کئی سالوں کی طرح اس سال کی شب قدر اور طاق راتیں بھی شدید کشیدگی اور جھڑپوں کے اندر بیت گئی ہے۔ صرف 2 دن کے اندر 250 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، 10 روز کے اندر 500 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ پہ اسرائیلی طیاروں نے وحشیانہ بمباری کی ہے، شیخ جراح کے محلے سے خاندانوں کو باہر نکالا گیا، آبادی کا تناسب بدلنے کی مذموم اور بھونڈی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جب وہ مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سامان پھینکا جاتا ہے، بلا امتیاز گرفتاریاں، تشدد، ٹارچر، شہادتیں، اور مسجد اقصی میں عین افطار کے وقت روزہ داروں پر فائرنگ، گرنیڈز کے حملے، ناپاک قدموں سے مسجد کے تقدس کو پامال کیا جانا، نماز تراویح کے دوران نمازی اور عبادت گزاروں پر مسلسل فائرنگ کے دوران امام مسجد کی تلاوت قرآن، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی صدائیں اور آوازیں، اور پیچھے خواتین کی آہیں، سسکیاں، چیخیں، یہ جو دلدوز مناظر، بالخصوص میری ماؤں بہنوں کی جس طرح دوپٹے اور چادریں چھین کر بے عزتیاں کی جا رہی ہیں، یہ بھیانک اور ہولناک مناظر دلوں کو چیرنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ جہاں ہم اپنی بے بسی پر غم اور صدمے میں ہیں، وہاں مسلم امت کی قیادتوں کی بے حسی پر بھی ہم شدید غصے اور دکھ اور غضب کی حالت کے اندر ہیں۔ آج قبلہ اول کی محلے کی خواتین اور مائیں بہنیں اگر اپنے سروں سے دوپٹے کے ہٹنے کے مناظر پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں، تو ترکی، سعودیہ، دبئی، کویت، پاکستان اور قطر کی مائیں بہنیں فلسطین کی ان ماؤں بہنوں سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو حکمران عافیت کو عذر بنائے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کل ان ملکوں کے اندر بھی ماؤں بہنوں کی اسی طرح عزتیں تار تار کی جا رہی ہوں گی۔ اس وقت مسجد اقصی پکار رہی ہے، وَلَلْعَرَبْ یا للعرب وَيْلٌ لِلْعَرَبْ یا للمسلمین، اے مسلم حکمرانوں، اے عربوں، عرب لیگ کہاں ہے؟ OIC کہاں ہے؟ مسلم قیادتیں کہاں ہیں؟ عرب حکمران کہاں ہیں؟ پیٹرول آپ کے پاس ہے، کرنسی آپ کے پاس ہے، فوجیں آپ کے پاس ہے۔ اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے، تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ مسئلے کو سمجھا جائے، تاریخ سے واقفیت حاصل کی جائے۔ پہلا کام یہ ہے۔ جو اگلی بات ہے، اور وہ بڑی خطرناک ہے، یہاں تک اب معاملہ رہنے والا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا اس کے بعد، یہ سارے ٹیسٹ کیس ہیں، اس کے بعد جو ان کا اصل بڑا منصوبہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے۔ اور اس گریٹر اسرائیل کے اندر جو علاقے انہوں نے تسلیم کیے ہیں وہ کون سے ہیں جو ان کے مجوزہ منصوبے کے اندر شامل ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، یہ چاروں علاقے تو ہیں، یعنی فلسطین تو پورا، اس کے علاوہ بیروت، لبنان، سیریا، آگے چلیے عراق، آگے چلیے ترکی، اور اس سے آگے چلیے مدینہ منورہ، یہ گریٹر اسرائیل کے مجوزہ منصوبے کے اندر ہے۔ اور یہ کوئی جلوس کی، کسی جلسے کی، احتجاجی یا کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، اسرائیل کی پارلیمنٹ کے مین گیٹ پر یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ، اور اس پر یہ سارے کے سارے ممالک کے نام درج ہیں، جس میں مدینہ منورہ کا نام بھی ہے، کہ یہ ہمارا گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہونے والا مستقبل کا مجوزہ منصوبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن کبھی نہ دکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کام تو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے نا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کیا کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ تو مسجد اقصی میں بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، 500 گنا نمازوں کا ثواب ہے مسجد اقصی کے اندر، صحیح حدیث کے مطابق۔ جس طرح احادیث مسجد نبوی کے بارے میں آئی ہیں، اسی طرح کی احادیث مسجد اقصی کے بارے میں بھی آئی ہیں۔ کبھی یہ آرزو اور قلبی تمنا بھی پیدا ہوئی کہ اللہ ہم کو وہاں پر لے کر جائے اور وہ علاقہ ہمارے قبضے کے اندر آئے اور وہ ہم اس کو آن کریں، تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت گریٹر اسرائیل، پہلا کام اس پوری تاریخ کو سمجھنا اور اس ایریا اور اس علاقے کے فضائل و مناقب کو سمجھنا۔ دوسرا کام ان کی اس یہودی قبضے کی جدید تاریخ کو سمجھنا، اور
چوتھا کام صالح قیادت کا انتخاب، یہ ہمارے ذمے کرنے کے کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو درست احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے اور آواز بلند کرنے کا، اس کو بھی غیر مؤثر اور غیر مفید نہیں کہا جا سکتا، وہ بھی ہمارے کرنے کا کام ہے، ہم اس کے لیے بھی آواز بلند کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔